السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تعلیمی مشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ اردو زبان کی ابتدا کب، کہاں اور کیسے ہوئی۔ اردو زبان و ادب کے پروان چڑھنے میں کن کن لوگوں کا اہم کردار رہا، اس لیے آج کا یہ سبق ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب کے طالب علم کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں اور کس زمانے میں ہوا۔ زبان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریے پیش کیے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی اور شاہ جہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ سید سلیمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے سر باندھتے ہیں، کیونکہ مسلمان پہلے بڑی تعداد میں اسی خطے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ محی الدین قادری زور شیرانی کے ہم خیال ہونے کے باوجود اردو پر ہریانی کے اثرات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مسعود حسین خان سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش بتاتے ہیں، جہاں کئی بولیوں کا سنگم ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کی صورت اس وقت نکھرنی شروع ہوئی جب مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس ملک کے باشندوں سے اس کا میل جول بڑھا۔ یہ واقعہ تقریباً سن 1000 عیسوی کا ہے۔ مسلمان اس سے پہلے ہی ہندوستان آنے لگے تھے۔ قاعدہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی اور لین دین کرتی ہیں تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن جب تک یہ میل ملاپ اور یہ لین دین بڑے پیمانے پر نہ ہو، لسانی صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلاً 5ویں صدی عیسوی سے 7ویں صدی عیسوی تک عرب تاجر برابر ملایا کے ساحل پر آتے جاتے رہے، لیکن ان کی عربی زبان کا وہاں کے لوگوں کی زبان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ سندھ میں مسلمان 8ویں صدی عیسوی میں داخل ہوئے، لیکن وہ بھی وہاں کی زبان پر پوری طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی اور دلی نیز اس کے قرب و جوار میں اس کا تسلط قائم ہوا، تو لسانی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہونے لگیں۔ اسی سے زبان کا وہ روپ نکھر کر سامنے آیا جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ مسلمانوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملک کی لسانی صورتحال کیا تھی۔ آثار قدیمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کے قدیم باشندے 20-25 ہزار سال قبل پاکستان کے ضلع راولپنڈی میں دریائے سواں کی وادی اور موجودہ ہندوستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں آباد تھے۔ دراوڑوں سے پہلے وسط ہند میں ایک سیاہ فام نسل کے آثار بھی ملتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہونٹ موٹے اور بال سیدھے تھے، لیکن ناک چپٹی تھی۔ یہ قدیم آسٹریلوی نسل تھی جو نیوزی لینڈ سے لے کر پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ آریاؤں کے آنے سے ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے علاقے کی ایک نسل بھی وارد ہندوستان ہوئی، جس کا ٹکراؤ پروٹو آسٹرالائڈ نسل کے ساتھ ہوا تو نتیجے میں دراوڑی نسل پیدا ہوئی۔ 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ اس نسل نے وادی سندھ میں اپنا تہذیبی اور معاشرتی نظام مرتب کر لیا تھا۔ ان لوگوں کی اپنی ایک زبان بھی تھی جس کے اصول و ضوابط بھی غالباً ترتیب دیے جا چکے تھے، اور یہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ مختلف ناموں سے ملک میں مختلف حصوں میں بولی جاتی تھی۔ مضبوط، جفاکش، جنگجو اور خانہ بدوش آریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 1500 برس پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت یہاں دراوڑ قوم آباد تھی۔
آریوں کے ہاتھوں اس قوم کو شکست ہوئی اور دراوڑوں کی بڑی تعداد نے دکن میں پناہ لی۔ شمالی ہندوستان پر آریہ قابض ہو گئے، لیکن دراوڑوں کی اچھی خاصی تعداد بھی یہاں باقی رہی۔ دو قومیں کسی ایک علاقے میں بس جاتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا اثر قبول کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ لفظوں کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ آریہ اپنے ساتھ جو زبان لے کر آئے تھے وہ خالص نہ رہ سکی۔ آریہ جیسے جیسے اس ملک میں پھیلتے گئے، مقامی بولیوں کے الفاظ ان کی زبان میں شامل ہوتے گئے۔ مقامی باشندوں سے میل جول کے بعد ان کی اپنی زبان بہت سے لفظوں کا تلفظ بھی کچھ سے کچھ ہو گیا۔ آریوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے اپنی زبان کو منظم کرنے کی کوشش کی اور اپنی زبان میں صرف وہی الفاظ باقی رکھے جو ٹکسالی تھے، گویا ہر جگہ بولے جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی زبان کو مقامی بولیوں کے الفاظ سے پاک کر لیا۔ یوں مقامی اثرات سے پاک صاف ہو کر ایک معیاری زبان وجود میں آئی جس نے سنسکرت یعنی شستہ نام پایا۔ اس زبان کو بہت فروغ ہوا اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب پیدا ہوا، لیکن عوام سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا اور یہ پنڈتوں کی جاگیر ہو کے رہ گئی۔ اس کے بعد یہ سمٹتی چلی گئی اور اس کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا۔ آگے چل کر جب مہاتما گوتم بدھ اور مہاویر سوامی نے اپنے مذاہب کی اشاعت کی تو انہوں نے مقامی بولیوں کا سہارا لیا تاکہ ان کا پیغام عوام تک پہنچ سکے۔ ان بولیوں نے مذہب کا سہارا پایا تو تیزی سے ترقی کرنے لگی اور جلد ہی سنسکرت جیسی ترقی یافتہ زبان سے نظر ملانے کے قابل ہو گئیں۔ پنڈتوں نے یہ دیکھا تو اور بھی سختی سے اپنی زبان کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے، لیکن اس سے سنسکرت کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچا اور وہ صرف ایک طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ عوام کی زبان جو تھوڑے تھوڑے فرق اور الگ الگ رسم الخط کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائج تھی، پراکرت کہلاتی تھی۔ اس کی حیثیت مخلوط یعنی ملی جلی زبان کی تھی۔ اس کے اولین نمونے بدھ اور جین مت کے ماننے والوں کی مذہبی کتابوں میں اور اشوک کی لاٹوں پر ملتے ہیں۔ پراکرت برابر ترقی کرتی رہی اور مختلف علاقوں میں اس کے روپ بدلتے گئے۔ اس طرح اس نے متعدد پراکرتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس عہد کی پراکرتوں کی 5 نمایاں شکلیں تھیں۔ نمبر 1 مہاراشٹری، نمبر 2 شورسینی، نمبر 3 ماگدھی، نمبر 4 ارد ماگدھی، نمبر 5 پشاجی۔ ان پراکرتوں کے ساتھ بھی اکثر وہی صورت پیش آئی جو آریوں کی قدیم زبان کے ساتھ پیش آئی تھی۔ الغرض جب مسلمان بڑی تعداد میں شمالی ہندوستان پہنچے تو یہاں اسی زبان کا دور دورہ تھا۔ اس زبان کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ اسے ہندوستانی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ مسلمان اپنے ساتھ فارسی، عربی، ترکی الفاظ لائے جو اس میں یعنی کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی میں داخل ہونے لگی، جس کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی۔ یہی نظریہ مسعود حسین خان نے پیش کیا ہے اور اردو زبان کے آغاز کے بارے میں جتنے نظریات ہیں ان میں یہی سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ مسلمانوں کے قافلے یکے بعد دیگرے افغانستان کے راستے سے پنجاب اور پنجاب سے دہلی پہنچتے گئے اور مقامی باشندوں سے ان کا میل جول ہوا۔ اس نئی زبان کی عمارت اٹھتی چلی گئی۔ اس نئی زبان کو پہلے ہندی، ہندوی، ریختہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا گیا، پھر اسی نے اردو نام پایا۔ اس نئی زبان کی ترقی میں ایک اور بات کو بہت دخل تھا۔ دلی کی فوجوں میں مختلف علاقوں کے لوگ ملازم تھے، ان میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی۔ یہ لوگ آپس میں بات چیت کے لیے صرف وہی زبان استعمال کیا کرتے تھے جو دلی اور اس کے قرب و جوار میں بولی جاتی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا کہ اس علاقے میں بھی کھڑی بولی کا چلن تھا۔ یہ بھی طے شدہ ہے کہ اس بولی پر ہریانوی، پنجابی اور برج کے اثرات بھی موجود تھے، اور یہ بھی ہے
کہ اس زبان میں دوسری زبانوں کے لفظ برابر شامل ہوتے جاتے گئے، اس زبان میں دوسری زبانوں کے لفظ برابر شامل ہوتے چلے گئے۔ یہ فوجیں بالعموم حرکت میں رہتی تھیں، جس سے اس ملی جلی زبان کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ پروفیسر احتشام حسین نے اس زبان کے فروغ کا ایک اور اہم سبب بیان کیا ہے، وہ یہ کہ مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت میں مال گزاری کا پرانا بندوبست ہی جاری رکھا۔ اس کے مطابق مال گزاری وصول کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے مکھیا اور مقامی کارکنوں پر ہوتی تھی۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ مقامی زبان کا استعمال کرتے تھے، لیکن فارسی اصطلاحوں سے بھی کام لینا پڑا۔ اس نئی زبان کو اس سے بھی تقویت پہنچی، لیکن اس زبان پر سب سے بڑا احسان بزرگان دین کا ہے، جنہوں نے اپنا پیغام عوام و خاص کے دلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اس کا استعمال کیا۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ پر پٹی بدھی دیکھ کر خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے جواب دیا، آنکھ آئی ہے۔ اس پر خواجہ نے فرمایا، اگر آنکھ آئی ہے این چرا بستعید۔ اسی طرح شیخ حمید الدین ناگوری سے ان کے والد نے فرمایا، ہاں بابا، کچھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عوامی زبان مجلس وعظ تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ ان بزرگوں کی باہمی گفتگو بھی اسی زبان میں ہوتی تھی، کیونکہ یہی اس زمانے میں بات چیت کی زبان تھی۔ ان صوفیاء کرام کے علاوہ اردو زبان کی نشو و نما میں اور بھی بہت سے بزرگوں کا ہاتھ ہے، جن میں نام دیو، کبیر اور گرو نانک کے نام قابل ذکر ہے۔ گویا یہ وہ زمانہ ہے جب سارے ملک میں ایک زبردست لسانی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، یعنی بہار و بنگال ہو یا مراٹھواڑہ راجستھان ہو یا پنجاب، ہر جگہ مقامی زبان میں عربی فارسی الفاظ تیزی سے داخل ہو رہے ہیں اور زبان کی ساخت کھڑی بولی سے متاثر ہو رہی ہے۔ دلی اور نواحی اضلاع اس کا اصلی مرکز ہے۔ فوجی دستوں کے ساتھ یہ زبان دکن پہنچتی ہے اور اس طرح یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی قدیم اردو دکن میں اور قدیم اردو شمالی ہند میں۔ غرض یہ کہ ہندوستان میں ایک ایسی زبان کی بنیاد پڑ چکی تھی جسے ملک کے بڑے حصے میں سمجھا جا سکے۔ اچانک ملک کے سیاسی نقشے میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ 1526 عیسوی میں بابر نے ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کو شکست دے کر ہندوستان میں ایک مستحکم حکومت قائم کر دی، جس کی حدود پھیلتی چلی گئی اور اس عوامی زبان کو دور تک پھیلنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اردو زبان و ادب کی ترقی کا باقاعدہ آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن شعراء دہلی کلام ولی سے پہلی بار روشناس ہوئے تھے اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ ٹیڑھی میڑھی زبان بھی اس قابل ہے کہ اس میں شاعری کی جائے۔ چنانچہ شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو اور مرزا مظہر جانا جیسے بلند پایہ شعراء اس طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد شاعری کے سنہرا دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں میر، سودا اور درد نے اردو شاعری کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد دہلی اجڑ گئی اور شاعری کی ایک محفل لکھنؤ میں آراستہ ہوئی، مگر لکھنؤ کی شاعری کا انداز دہلی کی شاعری سے مختلف تھا۔ یہاں تن آسانی اور دل بستگی کے سارے سامان مہیا تھے، اس لیے یہاں کی شاعری میں ہلکا پن ہونا بالکل فطری بات تھی۔ آہستہ آہستہ دہلی کی اجڑی محفل پھر سے بسی۔ اب یہ غالب، مومن اور ذوق کی دہلی تھی۔ ان شاعروں کے دم سے شاعری کو خوب فروغ ہوا۔ ادھر نثر میں بھی بعض بلند پایہ داستانیں وجود میں آئیں۔ اردو زبان و ادب تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہے تھے کہ تاریخ کا ورق پلٹ گیا۔ ملک میں آگ سی لگ گئی۔ سجی سجائی محفلیں چشم زدن میں اجڑ گئی۔
کچھ ہی دنوں میں دنیا نے سن لیا کہ ہندوستان سے مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور کمپنی بہادر کا سکہ چلنے لگا۔ ادب کے طالب علم کے لیے اس باب سے واقف ہونا بھی بہرحال ضروری ہے۔ 1857 کی ناکام بغاوت، 1857 کے انقلاب کا ہمارے ملک، ہماری زبان اور ہماری ادب پر گہرا اثر پڑا۔ اس لیے ادب کی یہ تاریخ 1857 کے اہم واقعات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہوا یہ کہ مئی 1857 میں ہندوستانی فوج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کی آگ تو پہلے سے سلگ رہی تھی، مگر اس کا فوری سبب یہ ہوا کہ سپاہیوں کو ایسے کارتوس استعمال کرنے کو دیے گئے جنہیں دانت سے کھولنا پڑتا تھا۔ اس کے کناروں پر چربی لگی ہوئی تھی۔ مشہور یہ ہوا کہ یہ چربی گائے اور خنزیر کی ہے اور اس کا مقصد ہندو اور مسلمان دونوں کا مذہب خراب کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حکم عدولی کو بغاوت سمجھ کر سزا دی گئی۔ اس سے آگ سی لگ گئی۔ یہ بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی، مگر اس کی عمر زیادہ نہیں تھی کہ 19 ستمبر 1857 کی شام تک دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ آخر مغل تاجدار تھے۔ ویسے تاجدار تو برائے نام تھے، ان کی حکومت ہندوستان تو کیا پوری دہلی پر بھی نہیں تھی۔ ان کا راج تو بس لال قلعے کے اندر تک محدود تھا، اور اس میں بھی انگریز ریزیڈنٹ مداخلت کرتا رہتا تھا۔ اس بدنصیب بادشاہ پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ آخرکار ان کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ غریب الوطنی کی زندگی گزار کر یہیں انہوں نے دم توڑا اور یہیں کی خاک میں دفن ہوئے، اور اس طرح ان کا یہ کہا ہوا سچ ثابت ہوا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بغاوت کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں پر بے پناہ ظلم کیے۔ مسلمان چونکہ بغاوت میں پیش تھے، اس لیے ان سے بطور خاص انتقام لیا گیا۔ ہزارہ بے گناہ پھانسی کے تختے پر چڑھائے گئے۔ بے شمار لوگوں کی جاگیریں اور جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ بہتوں کو سرکاری ملازمتوں سے محروم کیا گیا۔ اس بغاوت کی پاداش میں مسلمانوں پر جو زیادتیاں کی گئی، ان کا ذکر مولانا فضل الحق اور منیر شکوہ آبادی کی تحریر میں ملتا ہے۔ غالب کے خطوط سے بھی اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بربادی کی سب سے زیادہ اور چشمدید تفصیل سر سید نے لکھی ہے۔ اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس بغاوت کی اصل ذمہ داری خود انگریز افسروں پر تھی۔ مسلمانوں کی بربادی نے جس شخص کو سب سے زیادہ بے قرار کیا، اس کا نام ہے سر سید احمد خان۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل ہو جائے۔ اس بربادی کے اسباب پر غور کیا تو انہوں نے اندازہ کیا کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو گھن لگ چکا ہے اور وہ اصلاح طلب ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اصلاحی مہم کا آغاز کر دیا۔ اپنے اصلاحی پروگرام میں انہوں نے شعر و ادب کو بھی شامل کیا۔ وہ بامقصد ادب کے قائل تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ شعر و ادب سے زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا کام لیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی شاعر ایسی نظم لکھے جو قوم کو خواب سے بیدار کر سکے۔ آخرکار خواجہ الطاف حسین حالی نے ایک مسدس لکھ کر یہ خدمت انجام دی۔ سر سید اس نظم کو اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حالی سے یہ نظم لکھوانے کے انعام میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ نثر نگار تو خود تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے سوتوں کو جھنجھوڑا اور قوم کے مردہ جسموں میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد مفید کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔
رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کر کے انہوں نے اپنے اصلاحی مشن کو تقویت پہنچائی۔ انہوں نے اردو نثر میں ایسی جان ڈال دی کہ اردو زبان میں ہر موضوع پر علمی مضامین لکھے جانے لگے، اس لیے انہیں جدید نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ سر سید اور ان کے رفقا کی کوششوں سے اردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے جدید ادب کہا جا سکتا ہے، اور اردو شعر و ادب کا کارواں نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اردو زبان و ادب کا جو آغاز اور ارتقاء ہوا وہ سن 1000 عیسوی میں، جب مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان میں آئے اور اپنے ساتھ عربی، فارسی، ترکی الفاظ لائے، اور اس وقت ہندوستان کے اندر جو کھڑی بولی جاتی تھی اور ہندوستان کی جو زبان تھی، اس زبان کے ساتھ عربی، فارسی، ترکی زبان کا سنگم ہوا تو ایک نئی چیز وجود میں آئی اور اس زبان کا نام اردو ہوا۔ تو یہ ہے اردو زبان کی مختصر سی تاریخ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب ہماری اگلی ویڈیو ان 4 باتوں پر مشتمل ہوں گی۔ نمبر 1، زبان کی تعریف۔ نمبر 2، زبان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ نمبر 3، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں فرق۔ نمبر 4، ماہرین فن کے نزدیک اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو جڑے رہیے ہمارے چینل تعلیمی مشن کے ساتھ۔ اگر ہماری یہ جانکاری آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔